حضرات گرامی، آئیے ذرا ان اعمال کے تعلق سے بھی ہم معلوم کریں، انسان کے مرنے کے بعد بھی، ایک مومن مسلمان کے مرنے کے بعد بھی اس کو ان اعمال کے نیکیاں، ان اعمال کا ثواب، ان اعمال کا اجر ملتا رہتا ہے۔ دیکھیے، ایک چھوٹا اگزامپل دے کے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ درود پڑھ رہے ہیں، درود کا ثواب مل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ زندگی ختم ہوئی، ہمارا اعمال کرنا بھی ختم ہو گیا، ہمارا نمازیں پڑھنا بھی ختم ہو گیا، ہمارا درود پڑھنا بھی ختم ہو گیا، ہمارا تسبیح پڑھنا بھی ختم ہو گیا، ہمارا روزہ رکھنا بھی ختم ہو گیا۔ یعنی زندگی ہے اور اعمال کر رہے ہیں تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جیسے ہی زندگی ختم ہوئی، ہم اعمال کرنا بند کر دیتے ہیں، ہم نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تسبیح پڑھنا، درود پڑھنا، دوسرے نیک کام جو ہم کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی زندگی ختم ہوئی اعمال کرنا بند ہو گئے، نیکیاں بھی بند ہو گئی۔ لیکن ایک بہت پیاری حدیث میں آپ حضرات کے سامنے سنن ابن ماجہ سے سنانا چاہتا ہوں، حسن سند کے ساتھ۔ امام ابن ماجہ حدیث پاک لکھتے ہیں کہ مومن کے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی یہ 7 نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ مومن انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد بھی یہ 7 اعمال ایسے ہیں، ان کے نیکیاں قبر میں بھی لکھی جاتی رہتی ہیں۔ وہ 7 اعمال کون سے ہیں؟ ذرا سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن کے اعمال و حسنات جو اس کے موت کے بعد بھی اسے پہنچتے رہتے ہیں۔ مومن کے موت کے بعد بھی، ایک مسلمان کے موت کے بعد بھی جو نیکیاں اس کو ملتی رہتی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ علم ہے۔ جو انسان، جو مومن مسلمان نے علم سیکھا اور وہ سیکھا ہوا علم دوسروں تک پہنچایا، تو یہ جو علم کا سیکھنا، دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ وہ عمل ہے کہ انسان کے زندگی میں بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے اور انسان کے چلے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ نے کسی کو ایک لفظ سکھایا، آپ نے کسی کو ایک حدیث سکھایا، آپ نے کسی کو ایک آیت سکھائی ہے۔ اب آپ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ آدمی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، اس آدمی کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے اور اس کا ثواب آپ کو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مل رہا ہے۔ آپ نے کوئی حدیث سنائی، آپ نے کوئی حدیث سکھائی، کوئی سنت سکھائی، اب وہ سنت، وہ حدیث یا کوئی وظیفہ یا کوئی تسبیح یا کوئی چیز آپ نے سکھائی، اب آپ کے جانے کے بعد بھی وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے، تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا رہتا ہے اور اس کا ثواب آپ کو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ملتا ہے۔ تو علم وہ چیز ہے، جب آدمی سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں کہ نیک اولاد، جو آدمی دنیا سے نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، اس آدمی کو اس نیک اولاد کی وجہ سے ثواب ملتا رہتا ہے۔ نیک اولاد کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو نمازی بنا دیا، قرآن شریف پڑھنے والا بنا دیا، علم سیکھنے والا بنا دیا، علم سکھانے والا بنا دیا، روزہ رکھنے والا بنا دیا، تسبیحات، درود و سلام پڑھنے والا بنا دیا۔ اب آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا وہ بچہ جس کو آپ نے نمازی بنایا، روزدار بنایا، عبادت گزار بنایا ہے، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ عمل کرتا رہے گا، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی کتاب جو اس نے پڑھنے کے لیے لگا دی ہو، کوئی کتاب اس نے جو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے لگا دی ہو، اور یہ کتاب دینی کتاب ہے۔ جو آدمی دینی کتاب
کسی کو دے دیتا ہے اور وہ کتاب جب تک پڑھی جاتی رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آج دیکھیے مسجدوں تو بڑی شاندار بنتی ہیں، لیکن ان مسجدوں میں امام کے پڑھنے کے لیے، مقتدیوں کے پڑھنے کے لیے ایک کتاب بھی موجود نہیں رہتی، یہاں تک کہ بہاری شریعت جیسے مسئلے مسائل کی کتاب بھی ہمارے مسجدوں میں نہیں رہتی۔ یہ وہ کتاب ہے جو امام پڑھتے ہیں، آپ کو مسئلے بیان کرتے ہیں، یہ اہم کتاب، یہ مین کتاب بھی جو ہے آج ہمارے مسجدوں میں موجود نہیں رہتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے شاندار مسجدیں تو بنا لی ہیں لیکن مسجد میں پڑھنے کے لیے کتابیں ہی موجود نہیں ہیں، تو امام صاحب کیا تقریر آپ کو کر کے سنائیں گے؟ کیا آپ کو جو ہے مسئلے مسائل بیان کریں گے؟ کوئی آیا اور پڑھنا چاہتا ہے، کتابیں ہی موجود نہیں ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ سیکھے گا کیسا؟ وہ پھر علم کہاں سے وہ حاصل کرے گا؟ اسی لیے مہربانی کریں کہ آپ مسجدوں میں جہاں پیسے خرچ کرتے ہیں وہاں تھوڑے سے پیسے جو ہے مسجد میں کتابوں کے انتظام کے لیے بھی خرچ کریں۔ مسجد میں کتابیں رہیں گی، پڑھا جاتا رہے گا جب تک کہ قرآن شریف جو ہے، آج کل قرآن شریف تو بے حد رکھے ہوتے ہیں، 30 40 قرآن شریف مسجد میں رکھے ہوئے ہیں، پڑھنے والے صرف 10 ہیں۔ 10 قرآن شریف کافی ہے، لیکن 40 قرآن شریف پہ قرآن شریف لوگ دلاتے ہیں۔ انہی قرآن شریف کی جگہ اگر آپ نے کوئی مسئلے مسائل کی کتاب، کوئی حدیث کی کتاب، یا کوئی قرآن کی تفسیر کی کتاب، یا کوئی اور تقریر کی کتاب اگر آپ نے قرآن شریف کی جگہ اگر دلائیں تو قرآن شریف کے ساتھ ساتھ یہ کتابیں بھی رہے گی اور یہ کتابیں بھی فائدے میں آتے رہے گی۔ تو لہٰذا کوشش کریں کم سے کم ایک کتاب آپ ضرور مسجد کے لیے وقف کرنے کی کوشش کریں، مدرسوں کے لیے یا کسی عالم کے لیے، حافظ کے لیے، امام کے لیے وقف کرنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں گے جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی آپ کے موت کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا چوتھے نمبر پہ مسجد کی تعمیر کرنا۔ جو آدمی مسجد میں کوئی اینٹ لگا دیتا ہے، مسجد میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، تو وہ مسجد جب تک رہے گی، مسجد میں جب تک عبادت چلتی رہے گی، وہ چاہے دنیا میں ہو یا نہ ہو، پیسہ مسجد کے تعمیری کام میں لگانے والا دنیا میں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن جب تک مسجد میں نماز چلتی رہے گی اس کا ثواب اس کو موت کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ پھر نبی نے ارشاد فرمایا 5ویں نمبر پر مسافر خانہ بنانے والا، یعنی کوئی مسافر آیا، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے رہنے سہنے کا انتظام، اگر کسی چیز کا انتظام کرتا ہے، مسافر خانہ بناتا ہے، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا جب تک مسافر آتے جاتے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، مومن کے موت کے بعد بھی مسافر خانے کے لوگوں کے آنے جانے کھانے پینے کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 نمبر پہ پانی کا انتظام کرنا۔ اس زمانے میں جو ہے نہر کا انتظام کیا جاتا تھا، اور آج اگر کسی مسجد میں بور کا انتظام کرے، کسی غریب کے گھر میں پانی کا انتظام کرے، آج ہم یہ تو ضرور سوچتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے وضو کرنے کے لیے، مسجد میں جو ہے لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے وضو خانے کے لیے، وضو کے لیے، اور مسجد میں جو ہے قضائے حاجت کے لیے ہم بور کا انتظام کریں گے، یہ ضرور ہمیں کرنا ہے۔ لیکن ہمارے گھر کے پڑوس میں، ایک مالدار کے گھر کے پڑوس میں غریب ہیں جس کے پاس پانی کا انتظام نہیں، گھر میں پانی نہیں ہوتا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم لگائیں گے تو صرف مسجد میں لگائیں گے، ثواب صرف اسی میں ملتا ہے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی کا انتظام کریں، آپ کے چلے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگر آپ نے غریب کے گھر میں نہر کا پانی کا انتظام کرایا، بور کا انتظام کرایا، جب تک کہ وہ غریب پیتا رہے گا، غریب کے بچے پیتے رہیں گے، آپ دنیا میں ہو یا نہ ہو، لیکن ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ آخری نمبر پہ 7ویں نمبر پہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کوئی اس نے اپنی زندگی میں صدقہ نکالا، اپنے کمائے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کیا، اس خرچ کیے ہوئے مال جس غریب پہ اس نے خرچ کیا ہے، جس یتیم پہ اس نے خرچ کیا ہے، جس بیوہ پہ اس نے خرچ کیا ہے، جب تک کہ وہ بیوہ کھاتے رہے گی، پیتے رہے گی، جب تک کہ اس کی زندگی ہے، نیکیاں کرتے رہے گی، تو اس کا ثواب مومن کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس غریب کی وجہ سے، اس غریب کے نیکیوں کی وجہ سے اس نے جو صدقہ دیا ہے، اس صدقے کی وجہ سے جو وہ کھایا ہے،
کھانے کے بعد اس کے جسم میں جو طاقت آئی ہے، جو خون اس کے جسم میں بہ رہا ہے، جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا، یہ دنیا میں ہو یا نہ ہو لیکن اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں نبی نے فرمایا مومن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ ایک بار پھر دہراتا ہوں، پہلے نمبر پہ علم ہے جو سیکھا سکھایا، دوسرے نمبر پہ نیک اولاد ہے، تیسرے نمبر پہ کوئی کتاب جو اس نے کسی عالم کو یا حافظ کو یا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے اس نے وقف کر دی، پھر اس کے بعد 14 نمبر پہ ہے مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لینا، 5ویں نمبر پہ ہے مسافر خانہ بنانا، 6 نمبر پہ ہے پانی کا انتظام کرنا، اور 7ویں نمبر پہ ہے کسی کو اپنا مال خرچ کرنا، اپنے مال میں سے صدقات خیرات نکالنا۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں نبی نے ارشاد فرمایا مومن کے موت کے بعد بھی ان 7 اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے کئی حدیثیں موجود ہیں، ان حدیثوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔